علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ کم از کم مجلس میں آنے والے شیعہ کو اتنے اصحاب کے نام پتہ ہیں جو مجلسوں میں نہیں آتے ان کو نہیں پتہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو کیا سلمان صحابی نہیں؟ کیا عمار صحابی نہیں؟ کیا جناب رسول کے ساتھ بیٹھنے والے جناب بلال صحابی نہیں؟ کیا نبی کے کاندھوں پہ بیٹھنے والے حسن و حسین صحابی نہیں؟ کیا علی ابن ابی طالب صحابی نہیں؟ کیا مالک ابن نویرہ صحابی نہیں؟ مارنے والے تو تمہیں یاد ہیں، مرنے والے تمہیں یاد نہیں رہتے۔ کیا ابا ذر غفاری کسی کو یاد نہیں؟ کیا یہ صحابی رسول نہیں؟ موضوعات کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول چل رہا ہے یہ بڑا زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت نفاق کا ماحول ہے کہ میری مرضی جسے چاہا اچھا بنا دیا، میری مرضی جسے چاہا برا بنا دیا۔ جہاں پہ میں آ جاتی ہے وہاں پہ پھر دین نہیں رہتا ہے۔ دین اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ اگر ہم تاریخ کو قرآن کے آئینے میں پرکھیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ امام کے پاس شخص آیا، کہا کہ مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین پریشان نہ ہو، میں صرف اشارے دے رہا ہوں تاکہ اگلی مجلس میں انہی موضوعات کو میں نے رب دے کے ٹچ کرنا ہے۔ کہا کہ مولا میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے ادب زیارت کیا ہے؟ میں مولا سے جا کے ملوں تو کیسے ملوں؟ ملاقات کروں تو کیسے کروں؟ ایک زائر کراچی سے چلا کربلا کی طرف اور یہ پوچھے کہ مولانا آداب زیارت کیا ہے؟ واقعاً 1400 سال کے فاصلے کے بعد امام حسین سے ملنے جا رہا ہوں، تو اس میں تو ایک فائدہ میرا ہے، لیکن جانے کے بعد وہ کون سے وظائف ہیں جو میں امام کے مقابلے میں انجام دوں؟ جس امام نے اتنی قربانی دی، جس امام نے خون دیا، جس امام نے اپنے بچے قربان کیے، اور جس امام کو میں ولی اللہ مانتا ہوں اس کی زیارت کو جا رہا ہوں تو کیا کروں؟ تو امام نے کچھ اعمال بتائے اور امام نے کچھ عمل بتایا۔ امام نے کہا دیکھ، جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زیارت حسین کی، ذکر خدا کا، یہ سب سے بڑی تہمت جو تشیع پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کی وادی پر ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، علیاذ باللہ یہ اہل بیت سے اتنا مانگتے ہیں کہ خدا سے بھی نہیں مانگتے۔ لیکن جب آپ سیرے معصومین کو دیکھتے ہو وہ سارے اعتراض اس سیرے نے دور کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ عوام اگر ان کو فالو نہیں کر رہی اس میں تشیع کا قصور نہیں ہے۔ وہ عوامی بندے آپ کو سنیوں میں ملیں گے، عوامی بندے ہر فرقے میں ملیں گے، ہمارا تعلق اس عوام کے طبقے سے نہیں ہے، ہمارا تعلق فکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ کہ فرمایا جیسے زیارت امام حسین کے لیے جاؤ اور کربلا کی سرزمین پہ پہنچو، پہلے یہ 7 مرتبہ کہو کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس کا ذکر کرو؟ خدا کا ذکر کرو۔ اس کے بعد 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ۔ ایک نعرہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے لیکن وہ نعرہ روایی نعرہ نہیں ہے کہ لبیک یا حسین عراقی مارتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں لگتا ہے۔ جو نعرہ چھٹے امام نے بتایا ہے کہ ہر مومن کو لگانا چاہیے وہ یہ ہے کہ لبیک یا داعی اللہ، کہ پہلے 7 مرتبہ ذکر خدا کرو، پھر 7 مرتبہ یہ کہو کہ لبیک، مطلب مولا میں آپ کی آواز پہ آواز دے رہا ہوں لیکن کس لقب سے امام کو بلا رہے ہو؟ لبیک یا داعی اللہ، اے وہ جس نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا۔ ہم حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں، حسین نے کس کو لبیک کہا؟ خدا کو لبیک کہا۔ داعی اللہ یعنی اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے امام، کہ جب نکل رہے تھے مکے سے تو یہ جملے میرے مولا حسین کے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں۔ اسماعیل کو ابراہیم لے کے ذبح کرنے کے لیے کس نے دعوت دی تھی؟ اللہ نے خواب میں آ کے دعوت دی تھی کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو اللہ کی دعوت پہ اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ لبیک کہا تھا۔ نبی کے چہرے پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، تکلیفیں دیں، کس کے لیے دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کے لیے دعوت دے رہے تھے۔ امام کا کام یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے۔ یہ رشتہ جو بندے اور خدا کا ٹوٹ چکا ہے، اس بندھن کو ملانے والی شخصیت کا نام یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو ان کا ماننے والا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ پروردگار عالم سے ملائے۔ حضرت نوح نے یہی کام کیا، حضرت موسیٰ نے یہی کام کیا، اور
کسی کام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، کبھی آگ میں پھینکا گیا، کبھی تہمتیں لگائی گئیں، کبھی الزام لگائے گئے، کبھی یحییٰ کا گلا کاٹا گیا، کبھی جناب ابراہیم نے تکلیفیں اٹھائیں، کبھی امام حسین نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو امام کا کام یہ تھا کہ بندوں کو کس سے ملائے؟ اللہ سے ملائے۔ رسول خدا جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یہ مکے کے مشرک آ گئے کہ یا حبیب، اے محمد، ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن آئیے ایک معاملہ انجام دیتے ہیں۔ نبی نے کہا کیسا معاملہ؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانیں گے اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو مانیں، مطلب آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ تو رسول خدا نے اس وقت یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اور 2 مرتبہ تکرار کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور کہا کہ محمد یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر اس کے برابر سونا چاہیے تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ عرب کی کسی بھی خوبصورت لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھو، ہم اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسی رسول نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھا جائے، میں اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ رسول خدا داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرتے سوائے پروردگار عالم کے۔ اور انہی رسول کا نواسا حسین ابن علی، لالچ دی جا رہی ہے، جو حکومت چاہیے دینے کے لیے تیار ہے، مال چاہیے دینے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ کو کربلا میں 2 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں نا، ایک وہ جو رے کی حکومت کے دانے پہ بکے، ایک وہ جو ابن زیاد کے سونے اور درہم پہ بکے، کچھ وہ جو ابن زیاد کی دھمکیوں پہ بکے، لیکن کچھ وہ تھے کربلا میں جنہوں نے سب کچھ لٹایا لیکن دنیا کے سامنے بکے نہیں، جنہوں نے اگر کسی کی دربار میں خود کو بیچنے کے لیے رکھا تو وہ دربار پروردگار عالم تھی۔ علی نے شب ہجرت بستر پہ خود کو بیچا، حسین نے کربلا کی زمین پر رب کی مرضیوں کے لیے خود کو دے دیا۔ تو یہ کردار تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ داعی اللہ ہیں۔ اب اگلے جملے معصوم کے، اس میں 5 پوائنٹ معصوم بتاتے ہیں۔ بہت زیادہ فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور امام حسین کے درمیان، یہ جملہ ہر بندہ کہتا ہے اور معصومین نے کہنے کے لیے بولا ہے، لیکن اس کا جواب یہاں پہ آتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو پہلے اپنے بازو کٹواتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا پہلے یہ تیر اپنے بدن پہ لیتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اور جس کو ثابت کرنے کے لیے مومن کی قربانیاں اس زمانے میں دیتا ہے۔ تو یہی جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں تو کربلا میں نہیں تھا لیکن آج تو یہاں پہ موجود ہوں، تو آج حسین ابن علی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آج وہ کون سا عمل ہے جو میں انجام دوں جس سے امام حسین کی مدد ہو جائے؟ تو یہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر حسین ابن علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں یہ بول کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنی آنکھوں کو آپ کی آنکھوں پہ قربان کرتا، اپنے کانوں کو آپ کے کانوں پہ قربان کرتا، اپنی زبان کو آپ کی زبان پہ قربان کرتا، اپنے بدن کو آپ کے بدن پہ قربان کرتا۔ اب چھٹے امام فرماتے یہ بول ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جتنی چیزیں ہیں کہ مولا میں اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرتا، اپنی زبان سے آپ کی مدد کرتا، اپنے قلب سے آپ کی مدد کرتا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرتا، اپنے ہوا سے آپ کی مدد کرتا، مطلب جو میری خواہش ہے اس سے آپ کی مدد کرتا، میری جو آنکھیں ہیں اس سے آپ کی مدد کرتا۔ پھر معصوم سے پوچھا مولا آنکھوں سے حسین کی مدد کیسے کروں، کانوں سے حسین کی مدد کیسے کروں، قلب سے حسین کی مدد کیسے کروں، زبان سے حسین کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا قلب سے حسین کی مدد ایسے کرو کہ قلب میں غیر حسین کو آنے نہ دو، اس قلب میں نجاستوں کو داخل ہونے نہ دو، اس قلب میں حرص و نفرت و بغض نہ آنے دو۔ جب یہ قلب پاک ہوگا تو قلب کس کی مدد کر رہا ہے؟ حسین ابن علی کی مدد کر رہا ہے۔ کہ مولا آنکھوں سے مدد کیسے کروں؟ فرمایا آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ آنکھیں نجس ہو گئیں تو یہ حسین کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہر بندہ کربلا جاتا ہے اور یہی دعائیہ جملے امام حسین کو کہتا ہے کہ مولا جب آپ استغاثہ کر رہے تھے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا اس وقت میں مدد نہ کر سکا لیکن آج اپنی آنکھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آج اپنے ہاتھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آج اپنے بدن سے مدد کرنے کے لیے تیار
جا رہا ہوں تو آج کیسے مدد کروں امام حسین کی؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، فرمایا آنکھوں سے گناہ نہ کر کے حسین کی مدد کرو، زبان سے جھوٹ نہ بول کے حسین کی مدد کرو۔ یہ غیبتوں کی محفلیں، یہ تہمتوں کی محفلیں، ان محفلوں میں جاؤ گے تو یہ زبان سے تو حسین کی مدد نہیں کر رہا، تو یزید کی مدد کر رہا ہے۔ آنکھوں سے حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے، یہ حسین کی مدد نہیں ہے، یہ شیطان کی مدد ہے، یہ نفس کی مدد ہے۔ تو فرمایا اگر کانوں سے حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کانوں سے حرام آوازوں کو سنا نہ کرو، کانوں سے بدکار آوازوں کو سنا نہ کرو، کیونکہ کان نجس ہو گئے، یہ حسین کی مدد کے قابل نہیں رہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔